السلام علیکم، تھوڑا پڑھ لو میں خوش آمدید۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 3 ENG 501 کا بیسک ٹرمز ریلیٹڈ ٹو لینگویج اینڈ لینگویج ہسٹری۔ ٹاپک نمبر 11 کی جانب بڑھتے ہیں اپنے، فونولوجی اینڈ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف آ لینگویج۔ فونولوجی کیا ہوتی ہے؟ ساؤنڈس کی ایک پوری نالج، ایک پورا سسٹم کو فونولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لینگویج کے جو ساؤنڈس کی نالج ہوتی ہے اسے فونولوجی کہتے ہیں، فونیٹکس، ٹھیک۔ بیسیکلی جو رولز ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج میں، ٹھیک ہے، کہ کیسے ساؤنڈز، کون سی ساؤنڈ کہاں نکلے گی، کس طریقے سے نکلے گی، کس انداز میں نکلے گی، کون سا ورڈ کون سی ساؤنڈ رکھے گا، کون سا لیٹر کون سی ساؤنڈ رکھے گا، وہ سارا یہ سارا جو سسٹم ہے نا، یہ فونولوجی کہلاتا ہے، یہ فونولوجیکل سسٹم کہلاتا ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ کہہ رہے ہیں کہ جب زیادہ ساؤنڈز کسی لینگویج میں حاصل ہو جاتی ہیں یا ہم ایکوائرڈ کرتے ہیں زیادہ ساؤنڈز، تو وہ لینگویج زیادہ پروناؤنسڈ ہو جاتی ہے، اس کی پروناؤنسیشن زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، فلوئنسی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ فلوئنسی کیا ہوتی ہے؟ مطلب تیز بہاؤ کہہ لیں کہ ایک روانی آ جاتی ہے اس لینگویج میں۔ اور انٹونیشن کیا ہو جاتی ہے؟ انٹونیشن ہوتی ہے زبان کا اتار چڑھاؤ، جہاں کہاں ہم نے رکنا ہے، کہاں ہم نے ایک تیزی کے ساتھ ورڈ بولنا ہے، یہ سب بہتر ہو جاتا ہے اس لینگویج کا۔ 44 اسپیچ ساؤنڈس ہیں جی انگلش میں، یہ MCQs کے حوالے سے دیکھ لیں۔ انٹونیشن انوالوز دا فالوئنگ: پچ، اسٹریس، جنکچر۔ انٹونیشن جیسے میں نے بولا کہ زبان کا اتار چڑھاؤ اسے کہتے ہیں انٹونیشن کو، تو انٹونیشن میں کیا آتی ہے؟ ہمارا پچ آتی ہے، ساؤنڈس کی جو ہماری پچ ہوتی ہے کہ کتنی ہماری وائس کون سے ورڈ پہ ہائی ہوگی، کہاں پہ لو ہوگی۔ مطلب اگر کوئی غصے میں بات کر رہا ہے تو اس کی پچ ہائی ہوگی، اگر کوئی بہت آرام سے بات کر رہا ہے تو اس کی پچ لو ہوگی، ٹھیک۔ مختلف جگہوں پہ مختلف پچز ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ انٹونیشن میں آتا ہے کہ پچ، اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ اسٹریس ہوتا ہے کہ کوئی بھی ورڈ ہم کس انداز میں ادا کریں گے۔ مطلب اب ENG 101 میں آپ پڑھیں گے کہ پچ اسٹریس کیا ہوتا ہے، اسٹریس لیبلز اور ان اسٹریس لیبلز، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹریس وہ والا اسٹریس ہے کہ کون سے ایک ورڈ ہے نا، اس میں کون سے لیٹر پہ ہم زیادہ دباؤ ڈال کے بولیں گے۔ ڈو، جیسے ڈو ہے نا ورڈ، اس میں ڈ پہ زیادہ سٹریس ڈالا گیا ہے، جبکہ او پہ اتنا نہیں ڈالا گیا، ورنہ ہم اگر او پہ زیادہ ڈالتے تو ہم بولتے او، ٹھیک ہے، پر ڈو پہ زیادہ ڈالا گیا ہے تو ڈو، ٹھیک۔ اس طرح یہ سٹریس اسے کہتے ہیں۔ جنکچر سے مراد ہے ورڈز، فریزز اور سینٹینسز میں جو پوزز آتے ہیں، جیسے اسٹاپ، فل اسٹاپ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ رکنا ہے۔ اگر ہم اسپیچ کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، تو اگر کہیں اسٹاپ آتا ہے تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے، پھر اپنا نیکسٹ سینٹینس شروع کریں گے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ سارے جنکچر کہلاتے ہیں، یا بیکاز اور ہاؤ ایور، یہ سارے جنکچر کہلاتے ہیں، جو کہ ورڈز اور فریزز اور سینٹینسز کے درمیان میں پائے جاتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کیسے بولنا ہے، کتنا وقفہ دینا ہے۔ نیکسٹ، وہ جو انگلش کا ریجنل ڈائلیکٹ ہے نا، ڈائلیکٹ سے مراد ہوتا ہے قومی لہجہ، ٹھیک ہے۔ ایک ریجنل ڈائلیکٹ علاقائی لہجہ۔ ان کا کہنا ہے کہ انگلش کا چاہے بہت ویریشنز آ چکی ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت پھیلی ہے یہ لینگویج، بہت ویریشنز آئی ہیں، اس کا لہجہ مختلف ہوتا ہے جگہ جگہ پر، اس کا جو ریجنل ڈائلیکٹ ہے، جو اس کا کامن ہے، جو اس کا اوریجنل ہے، اس کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ واول کی ریڈکشن ہوتی ہے، جیسے کہ آپ برٹش ہے نا، برٹش انگلش کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل لینگویج، ایک امریکن انگلش اور برٹش انگلش، ان دونوں کو انٹرنیشنل کے طور پر مانا جاتا ہے، ان دونوں کو
اوریجنل مانا جاتا ہے، اوریجنل انگلش، ٹھیک. تو برٹش کو اس سے زیادہ مانا جاتا ہے بیسیکلی، کیونکہ امریکن کو بھی اس کی ایک ویریشن ہی مانا جاتا ہے، برٹش کو اوریجنل مانا جاتا ہے. تو برٹش میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ووول ریڈکشن ہوتی ہے، وہ زیادہ تر کیسے بولتے ہیں، منہ گول گول کر کے بولتے ہیں. آ یو، یہ آر ہوتا ہے نا، تو وہ بولتے ہیں آ یو. تو ووول ریڈکشن ہوتی ہے ان انسٹریس لیبل، وہ اس پہ اسٹریس نہیں دیتے ورڈ پہ، انسٹریس لیبلز وہ رکھتے ہیں. کمپلیکس سیٹ آف فونولوجیکل فیچر ان کے ہوتے ہیں that distinguish stops, affricates and fricatives، جو کہ فرق بتاتے ہیں اسٹاپس میں کہاں پہ رکنا ہے، فریکیٹیوز مختلف قسم کی آوازیں، اور فریکیٹیوز یہ بھی ایک ٹائپ آف فونولوجی ہے. تو یہ خصوصیات ہیں اس لیکچر میں، یہی بتایا گیا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.